السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم منتخب کیے جانے پر مبارکباد۔ اللہ حضرت کا سایہ تادیر قائم رکھے۔ ندوے کے لیے فیصلہ بہت بہتر ہے۔ یہ اساتذہ ندوہ کی آواز بھی ہے، ندوے کے بہت سے خیرخواہوں کی آواز بھی ہے۔ اراکین شورا نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً اس میں حکمت عملی سے کام لیا۔ چنانچہ مولانا بلال صاحب کے ناظر عام بننے کے بعد ندوے کو جو فائدہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ مولانا انتظامی امور میں عمیق نظر رکھتے ہیں اور سب کو لے کر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اسلاف کی طرح بہترین ملکہ عطا فرمایا ہے۔ ان کی ذات سے آنے والے دنوں میں ندوے کو انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ اس موقع پر حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کل ہند طلبہ مدارس فارم کے چند تعلیمی مشورے ہیں جو حضرت کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کل ہند طلبہ مدارس فارم کے جملہ اراکین حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر آپ اور آپ کے اہل خانہ اور جملہ اسلامیان ہند کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مزید تحریک ندوۃ العلماء کے ناظم کے طور پر منتخب ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسلاف کی طرح اس تحریک کی خدمت کریں گے اور موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے اپنے تجربات اور قدیم اور جدید ندوی فضلاء کے مخلص مشوروں کو بنیاد بنا کر اس تحریک کو ترقیات کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اس مبارک موقع پر ہم چند تعلیمی مشورے قبول فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ پہلا مشورہ یہ ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے تعلیمی پالیسی میں مسلسل تبدیلی کی جا رہی ہے اور اسی کے پیش نظر ہائی اسکول و انٹر کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا طلباء کے مستقبل کا خیال کرتے ہوئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی ہائی اسکول و انٹرمیڈیٹ کی سہولت فراہم کی جائے۔ دارالعلوم دیوبند اس معاملے میں سنجیدہ پیش رفت پہل کر چکا ہے۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان میں انگلش اور ہندی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اردو سے بغض انتہا پر ہے۔ مزید اردو میں دعوت دین کا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا دارالعلوم میں انگلش اور ہندی کے شعبے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ تیسرا مشورہ حضرت کی خدمت میں یہ ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں طلباء کی تعداد بڑھانے کے بجائے صلاحیت و صالحیت کو پروان چڑھانے پر زیادہ توجہ دی جائے۔ چوتھا مشورہ ملک کے تمام ادارے اپنے فضلاء قدیم کی آفیشیل انجمنیں رکھتے ہیں اور ان اداروں کو انجمنوں سے مالی اور افرادی قوت فراہم ہوتی رہتی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو بھی اس جانب توجہ دینی چاہیے اور ملک کے ہر صوبے میں ایک انجمن کا قیام عمل میں آنا چاہیے تاکہ ندوی فضلاء کی اجتماعیت ادارے کے ساتھ امت کے لیے بھی خیر کا باعث ہو۔ پانچویں درخواست حضرت کی خدمت میں یہ ہے کہ موجودہ دور میں مدارس کے فارغین کی ایک کثیر تعداد یونیورسٹیوں کا رخ کر رہی ہے، جس کے سبب طلباء کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مثلاً فارغین مدارس صرف چند کورسز میں داخلہ لینے کے اہل قرار پاتے ہیں۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہائی اسکول و انٹرمیڈیٹ کے اسناد کی فراہمی کافی ہے۔ یونیورسٹیوں میں طلباء کو مختلف الخیال اور مختلف العقائد افراد کا سامنا ہے، جس کے سبب بہت سے طلباء کے عقائد میں فرق آ جاتا ہے۔ اس مسئلے پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے
اور مدارس میں ایک ایسی کتاب مضمون کا ہونا بھی ضروری ہے جو باہر کی دنیا میں پیش آنے والے گمراہ کن عقائد اور نظریات کی درست تفہیم کرتے ہوئے ان کے نقائص کی نشاندہی کرتی ہو۔ آپ کی دور اندیش شخصیت سے امید ہے کہ آپ نے پہلے ان چیزوں پر غور و فکر کر لیا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان اہم باتوں کی جانب توجہ دلانا ضروری سمجھا۔ یہ چند مشورے ہماری نظر میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں، ان پر فوری توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ امید ہے کہ حضرت مولانا اس پر خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو تمام شرور اور فتن سے محفوظ رکھتے ہوئے ترقیات کی راہ پر گامزن کرے اور آپ کی نظامت کو تحریک ندوۃ العلماء کے لیے باعث رحمت بنائیں، آمین۔ شمشاد احمد صدیقی، صدر کل ہند طلبہ مدارس۔